بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سامعین مکرم، حضرات محتشم، اللہ رب العزت کا یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے یہ چند لمحے اپنی یاد میں گزارنے کے لیے نصیب فرمائے ہیں۔ بھلے ہی آپ کو یہ تعداد چند ہی نظر آ رہی ہو، لیکن میرا ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ مسجد اللہ کے نوری ملائکہ سے بھر چکی ہے الحمدللہ۔ آپ لوگ بے شک تھوڑے ہیں، لیکن مقصد بات کو آپ تک کنوے کرنا ہے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ذمہ داریاں دے کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور ان 4 باتوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسانوں کو انسان بنایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور یہ تعلیم و تربیت ہی ہے کہ جو انسان اور جانور میں فرق کرتی ہے۔ عقل، شعور جانور کے پاس بھی ہے، کھانا جانور بھی کھاتا ہے، گوشت، پوست، طاقت جانور کے پاس بھی ہے، لیکن جو چیز انسان کو مشرف کرتی ہے وہ تعلیم و تربیت ہے۔ جب تک انسان تعلیم و تربیت کے اس پروسیس سے نہیں گزرتا، تب تک وہ اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا۔ تعلیم و تربیت یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت قلت نظر آتی۔ آج کی مجلس میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں کے کندھوں پہ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے۔ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اللہ مسلمان پیدا کرتے ہیں، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، اس کے والدین یا تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ انعام جو اللہ نے اسلام کے نام پہ ہمیں دیا ہے، اسلام پر دیا ہے، فطرت سلیمہ پر دیا ہے، وہ ہماری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور پھر اپنے لیے بھی وبال کا باعث بنتا ہے، اور اپنے والدین کے لیے بھی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم میں
آپ انبیاء علیہم السلام کے تذکروں کو پڑھیں، ویسے تو پوری امت کی تربیت کا درد وہ اپنے سینوں میں رکھتے تھے، لیکن یہ بات ہمیں جا بجا نظر آتی ہے کہ جو درد اور فکر انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں میں اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ سو ذمہ داری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت بڑا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جاؤ بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو حجاج کے اس مقام پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پانی کی بوند نہیں ہے اور کوئی انسان دوسرا موجود نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ جب انسان کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو انعام چاہتا ہے، تو جب انعام مانگا تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ کوئی منصب نہیں مانگا، جاہ و جلال نہیں مانگا، مال و دولت نہیں مانگا، کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو عبادت کرنے والا بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو امتحان میں کامیاب ہوئے، ہم نے انہیں انعام کیا دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں امامت عطا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ اور مانگتے یا اس کے بارے میں کچھ سوچتے، فوراً کہا اللہ مجھے تو نے امام بنا دیا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہاں پہ تسلی نہیں ہوئی، مجھے بتا میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ مزدوری کر رہے ہیں، اور مزدور جب مزدوری کر کے فارغ ہوتا ہے تو مانگتا ہے، تو جب مانگنے کی باری آئی تو کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے انعام یہ چاہیے، مجھے اور میری نسل کو، میری ذریت کو اسلام پر کھڑا کر دے، دین کا پابند کر دے، اپنا مطیع و فرما بردار کر لے۔ سو ذمہ داری ہے، فکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں، آخری وقت ہے، اپنے بستر مرگ پہ ہیں تو اپنے بیٹوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے موقعوں پہ وراثت کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے، باپ کسی ایک کو نوازنا چاہتا ہے، کسی کو محروم رکھنا چاہتا ہے، بیٹا ہے اسے یہ غرض نہیں ہے باپ آج آ رہا ہے جا رہا ہے، کس کیفیت میں ہے، کس تکلیف میں ہے، نہیں، اسے بس یہ سوچ ہے کہ آ کیا رہا ہے، دولت کتنی آ رہی ہے، وراثت کتنی مل رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام کی فکر کیا ہے؟ کہا میرے بیٹو میں تم سے یہ نہیں پوچھتا میرے بعد کیسے جیو گے، کیسے مرو گے، مجھے یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، کیونکہ اس کی اگر خیر ہے، تقویٰ کس کی طرف ہوگا، اگر اس کی خیر ہے، یہ معاملہ تمہارا درست ہے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں۔ سو ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ حکمت و دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جوش خطابت میں اس لیے نہیں جا رہا تاکہ جو درد اور میسج میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ بآسانی آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ کی کتاب ہے، ہر لفظ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر قرآن کریم میں اللہ کوئی واقعہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا مقصد نعوذ باللہ کتاب کا پیٹ بھرنا نہیں ہوتا۔ اب ایک عورت ہے، شادی کے بعد جب اسے امید ہوتی ہے، اس وقت اس عورت کے دل و دماغ کی جو کیفیت ہے اور جو وہ جملے بولتی ہے، اس میں بھلا کیا رکھا ہے؟ لیکن اللہ نے عورت کی اس فکر، اس کیفیت کو نہ صرف اپنی کتاب میں جگہ دی بلکہ اس پورے خاندان کے نام پہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت رکھ دی جس کا نام آل عمران ہے۔
یہ مقام کیوں ملا، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ عمران کی جو بیوی ہیں، جن کو اللہ امرأۃ عمران کی بیوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں اولاد کی تربیت کی فکر موجود ہے۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جب انہیں پتہ چلا، اللہ نے انہیں امید لگائی، تو اللہ سے یہ وعدہ کرتی ہیں، اللہ میں وعدہ کرتی ہوں میرے پیٹ میں جو بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب بچہ ہوا تو پتہ چلا یہ تو بیٹی ہے، تو دین کی نشر و اشاعت کا کام یہ تو زیادہ لڑکوں کے مناسب ہے، لیکن کہا بے شک یہ لڑکی ہے، لیکن میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی، اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھا ہے، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے مکر سے محفوظ رکھنا، میں تجھے شیطان سے اس کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر اللہ نے بیٹا نہیں دیا، یہ فکر اور تڑپ دیکھیں ایک ماں کی، اور پھر اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹا نہیں دیا، اور اس بیٹی کو ایسی یادگار بنایا کہ اس بیٹی کے بطن سے اللہ نے بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمایا۔ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں، ان کے دل میں اولاد کی تربیت کی فکر موجود ہے، اولاد کی تربیت کی تڑپ موجود ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اپنے خاندانوں کی تربیت کا خیال کیجیے، کسی صورت بھی اس معاملہ میں ایک لمحہ بھر کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس ضمن میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہے، ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی، ہم اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار نہیں بنا پا رہے، اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتی، کہاں نہیں مانتی، بری مجلسوں اور برے کاموں میں اولاد ملوث ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ عمارت جس کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی جائے وہ کبھی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہو، پہلی اینٹ رکھنے لگے ہو، بنیاد رکھنے لگے ہو، جب تم شادی کر رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھو جس عورت کا انتخاب کر رہے ہو یہ صرف تمہاری بیوی نہیں ہے، بلکہ تمہارے آنے والی اولاد کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ماں کی گود سے بچہ جو سبق سیکھتا ہے وہ نسلوں تک چلتا ہے۔ اور اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے فاظفر بذات الدین، کہ اگر رشتہ کرنے لگے ہو، مال حسب نسب برادری میں تمہیں کوئی تمہارا ہم پلہ ملے یا نہ ملے، اخلاق دیکھ لو، دین دیکھ لو، اگر دین و اخلاق موجود ہے تو شادی کر دو، کیونکہ اگر تم اس بنیاد پہ نکاح کرو گے تو تمہاری اولاد کی تربیت میں یہ تمہاری بیوی پہلی سیڑھی کا کام کرے گی۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی سعادت پہ مشتمل ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ نیک بیوی عطا کر دے، دوسرا فرمایا نیک ہمسایہ پڑوسی اللہ عطا کر دے، اللہ کھلا گھر عطا کر دے، اللہ آرام دہ سواری عطا کر دے۔ جس کو اللہ یہ 4 چیزیں عطا کر دیتے ہیں اس کی آرام و راحت کی، اس کی آرام و ستائش کی اللہ تمام ذرائع پورے کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اگر ہم اخلاق اور تربیت سے عاری بیویاں اپنے گھر میں لائیں گے، اپنے بچوں کے لیے ماں لائیں گے، تو یہاں سے تربیت خراب ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے کیا فرمایا کہ جب وظیفہ زوجیت ہے، جب ملاپ کرنے لگے ہو، جب تعلقات قائم کرنے لگے ہو، اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ اگر اس وقت تم اللہ کو بھول جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی اللہ کو بھولے گی، اللہ کی تعلیمات کو بھلائے گی، پھر تم شکوہ کرو گے۔ اور وظیفہ زوجیت بتایا کہ جب